الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام، مختلف علاقوں اور محلوں سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے موضوع پر منعقد ہے اور جمعیت علماء ہند کی مستقل تحریک ہے کہ امت مسلمہ میں جو خرابیاں در آئی ہیں ان کی اصلاح کی فکر کی جائے اور صحیح بات کی رہنمائی کرتے ہوئے ترغیب دی جائے کہ ہمارا معاشرہ واقعتاً ایک اسلامی معاشرہ بنے اور ہر اس بات سے ہم پرہیز کریں جو اسلام اور ایمان کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب جلسے، تقریریں، اجتماعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی بات سنتا ہے تو اس کے ضمیر پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے جو ایک مومن کے دل میں ایمان کا چراغ روشن کر رکھا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو یا تو بات سن کر اس سے توبہ کر لیتا ہے، اور اگر توبہ نہ بھی کرے تو کم سے کم برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور برائی کو برائی سمجھنا
یہ اصلاح کا آغاز ہے۔ اگر آدمی برائی کو برائی ہی نہ سمجھے تو کبھی سدھر نہیں سکتا۔ سدھار تو جب ہوگا جب آدمی برائی کو برائی سمجھے گا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کہ جب کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر دے، بدل دے، صحیح طریقے پر اس کو گامزن کر دے، اور اگر ہاتھ سے کرنے کا موقع نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی نکیر کا موقع نہیں ہے تو دل سے تو برا سمجھے ہی، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو اس طرح کے پروگراموں سے، بیانات سے، تقریروں سے کم آدمی برائی کو برائی سمجھنے کی توفیق تو اسے میسر آتی ہے، یہ کوئی کم فائدہ نہیں ہے۔ آج جو معاشرے میں برائیاں خرابیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے، بلکہ برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ پوچھا گیا کہ بدعت یہ سب سے بڑا گناہ کیسے ہوگا؟ وہ تو کوئی نہ کوئی بظاہر دین ہی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ اس لیے بڑا گناہ ہے کہ بدعت کرنے والا بدعت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو عبادت سمجھتا ہے، لہذا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے اکثر، تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اسے توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن جو بدعت میں مبتلا شخص ہے وہ بدعت میں لگا رہے گا، کیونکہ وہ اسے عین عبادت سمجھ رہا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ہم اس معاملے میں غور و فکر کریں، جائزہ لیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ قرآن پاک کی تعبیر ہے اور شاید اس سے اچھی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی کہ نیکی اور اچھی باتوں کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے المعروف۔ معروف کا مطلب ہے پہچانی ہوئی چیز، جس سے پرانی انسیت ہو، وہ ہے معروف۔ اور اس معروف کے اندر تمام نیکیاں آ جاتی ہیں، ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں، اور قرآن
قرآن کی تعبیر المعروف یہ ہمیں نصیحت دیتی ہے کہ ہماری دوستی، ہماری جان پہچان نیکیوں سے ہونی چاہیے، ان سے اجنبیت نہ ہو، دلی لگاؤ یا ہمارے لیے معروف ہو۔ کوئی بھی اچھا کام یہ معروف ہے، اگر کرنے کی توفیق مل جائے دل خوش ہو، اور کمی کوتاہی ہو جائے تو دل میں انقباض ہو کہ معروف چیز چھوٹ گئی، تو نیکیوں سے دوستی، اس سے ہمارا ربط و ضبط ہونا چاہیے۔ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ سب معروف کے دائرے میں آتے ہیں۔ انسان معروف کا عادی ہونا چاہیے، اور اس کے بالمقابل تعبیر کی ہے المنکر۔ منکر کا ترجمہ ہے اجنبی، نامانوس، جس سے ہمارا کوئی دلی تعلق نہ ہو، وہ ہے منکر۔ جیسے کوئی پردیسی آدمی جس سے ہمارا کوئی ربط و ضبط پہچان نہیں ہے، تو ہمارا اس سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، پتہ نہیں کون آدمی کہاں سے آ گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ساری بری باتیں، تمام گناہ کی باتیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، ان سب کے لیے لفظ آیا المنکر۔ اس سے مسلمان کی کوئی دوستی پہچان نہیں ہونی چاہیے، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہارا اصل کام یہ ہے کہ معروف باتوں کا لوگوں کو حکم دو اور منکر باتوں سے منع کرو۔ یہ بنے گا اسلامی معاشرہ، جہاں اچھائیوں کی تعلیم، تلقین، تبلیغ، تربیت ہوتی ہو، اور جہاں برائیوں پر روک ٹوک ہوتی ہو، وہ بنے گا خیر امت والا معاشرہ۔ یہ کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے طویل حدیث میں آخر میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ جو دعا کرنا چاہیں وہ دعا کریں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے الفاظ یہ تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق مجھے ملے، اور منکرات سے بچنے کی سعادت مجھے ملے، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں۔ اور یہ آپ نے بالجہر دعا فرمائی، اور پھر صحابہ کو مطلع کیا، کیونکہ اس دعا کے اندر دعا تو ہے ہی، امت کو نصیحت بھی ہے کہ مانگنے کی چیز تو یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق ملے، برائیوں سے بچنے کی سعادت ملے۔
جب یہ مانگا جائے گا تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا چیز معروف ہے اور کیا چیز منکر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم معروف کو منکر سمجھ لیں، منکر کو معروف سمجھ لیں، تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ معروف منکر کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو ہمارا دین جو ہے وہ کسی کا گڑھا ہوا دین نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ نے نہیں تجویز کیا، کوئی پنچایت نہیں ہے جو فیصلہ کرے، یہ مستحکم دین ہے، اٹل دین ہے، مضبوط دین ہے، بہت بھاری دین ہے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے معروف کہا وہ معروف ہے، اور جسے اللہ تعالی منکر فرمائے وہ منکر ہے۔ چاہے اللہ تعالی قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمائے یا بذریعہ وحی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرمائے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، وہاں سے سند ملے گی۔ ایسا نہیں کہ صاحب بہت سے مذہب والوں کی طرح کہ پوپ صاحب جو کہتے پر چلے گا، یہ نہیں چلتا۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ علماء جو کہتے ہیں وہی دین ہے۔ علماء اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کریں گے تو وہ دین ہوگا، اور اگر کوئی عالم قرآن و سنت کی صریح نصوص کے خلاف بات کرے گا تو چاہے دنیا کا کتنے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کسی کی جیب میں رکھا جانے والا دین نہیں ہے، بریف کیس والا دین نہیں ہے، یہ مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ جو حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے کی معروفات تھیں یا جن کا ثبوت اس زمانے سے کسی نہ کسی درجے میں ہو سکتا ہے، وہی معروف کہلایا جائے گا، اور جو چیزیں منکر قرار دے دی گئی ہیں اصول اور ضابطوں کے اعتبار سے وہ منکر ہے۔ یہ پتہ چلے گا علم دین سیکھنے سے، کیا بات صحیح ہے کرنے کی ہے، کیا بات کرنے کی نہیں ہے، یہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، اس کی پوری وضاحت قرآن و سنت سے ملے گی، اور قرآن و سنت کا خلاصہ اور اس سے مستفاد فقہ اسلامی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کس درجے کا جائز ہے اور یہ کس درجے کا ناجائز ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امت میں علم دین کی تعلیم و تعلم ضروری ہے، اگر یہ نہ جاری رہے تو امت دین پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اس علم کے بھی درجات ہیں، ایک درجہ وہ ہے جو فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر،
طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، قرآن پاک بقدر ضرورت پڑھنا، ایسے مسائل جو زندگی میں روز پیش آتے ہیں ان کے بارے میں جاننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء کی تحریک ہے کہ ہمارے وہ بچے بچیاں جو اسکول جاتے ہیں وہ 1 گھنٹہ مکتب کے نظام سے جڑے تاکہ انہیں پتہ چلے کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا معروف ہے، کیا منکر، کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سا عقیدہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ پتہ چلے۔ کہ گھر بیٹھے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، یہ لازم اور فرض ہے۔ اور پھر اس سے آگے کچھ حفاظ ہونے چاہیے، پورے قرآن کو یاد کرنے والے، اور اس سے آگے علماء ہونے چاہیے جو مسئلے مسائل سے، دین سے واقف ہوں۔ فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ جو جلسے ہیں، پروگرام ہیں، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب اس سے کیا ہونے والا ہے۔ بعض مرتبہ فائدہ نظر آتا ہے، بعض مرتبہ غیر محسوس طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ خود ہمارے ساتھ یہ بات پیش آئی کہ بیان میں کسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی تو بعد میں لوگوں نے خاموشی سے آ کے کہا کہ جی ہم نے توبہ کر لی، اور ہمیں بڑا احساس ہوا اور آئندہ نہیں کریں۔ اگر 1000 آدمیوں میں سے 1 آدمی بھی ایسا نکل آیا، محنت وصول ہے۔ کسی نے تو آ کر کے بتلا دیا کہ میں نے توبہ کر لی۔ 10 ایسے بھی ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی کو بھی وہ ذریعہ اور سبب بنا سکتا ہے۔ اس لیے ایسی مجالس میں، جلسوں میں، تقریروں میں بیٹھنا چاہیے اور سننا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ عمر، لوگوں میں جا کر یہ اعلان کر دو، الا لا يدخل الجنة الا المؤمنون۔ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جنت میں تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی لاکھ دعویٰ کر لے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں سورگ میں جاؤں گا، فلاں سورگ میں جائے گا، اگر ایمان کی سند اس کے پاس نہیں ہے، حضور نے اعلان کر دیا ہرگز جا نہیں سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میاں بڑی پارٹی ہوگی، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے، بھیڑ چلی جائے گی، پھاٹک توڑ دیں گے، گھس جائیں گے، یہ سب خواب و خیال ہے۔ اللہ کی سیکورٹی اتنی زبردست ہے، کوئی دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی، وہی جائے گا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ وہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی۔
مفت میں ملی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا تو ایمان وراثت میں مل گیا۔ تو وراثت میں ملنے کی وجہ سے آپ اس نعمت کو ہلکا مت سمجھیے گا، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو بھی آدمی مومن ہے جنت میں ضرور جائے گا، یہ تو طے ہے۔ لیکن پھر درجہ بندی ہوگی، کوئی تو بالکل فوراً چلا جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے سیدھے چلے جائیں گے، گرین لائن سے چلے جائیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور بعض روایتوں میں اس سے بھی بڑی تعداد 70,000 کے ساتھ بھی اور بہت ساری تعدادیں بیان کی گئی، تقریباً 49 کروڑ تک کا تذکرہ ہے۔ اور جو علماء نے فرمایا کہ اس سے کثرت مراد ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت دیر میں جا پائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مالدار ابھی لائن ہی میں لگے حساب کتاب، اور جو دنیا میں فقیر رہے لیکن رہے پکے دیندار، وہ تھیلا اٹھایا اور سیدھے جنت میں۔ اب یہ سیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مولوی سی ایسے ہی چلا جا رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، وہاں رش آئے گا۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنہیں عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا، آخر میں ملے گا، مگر لیٹ لطیف ملے گا۔ اب یہ بتلائیے کہ یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ، جلدی جنت میں جانا ہے یا لیٹ جانا ہے؟ بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ جو لیٹ جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ اور جو جلدی جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ یہ تو کوئی نہ بچا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہاتھ اٹھانے سے جلدی چلے جائیں گے؟ کیا جلدی جانا اتنا آسان ہے کہ بس ہاتھ اٹھا دو اور چل پڑو؟ کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہر اچھی بات پر عمل کرو، ہر بری بات سے بچو۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اور دل سے چاہتے ہیں کہ بغیر رکاوٹ کے جنت ملے، بغیر تاخیر کے جنت ملے، تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاؤ اور تقوی والی زندگی گزارو، خرافات سے، واہیات سے، منکرات سے، گناہوں سے، فواحش سے، حق تلفیوں سے، حرام سے
بچ کر کے زندگی گزارو، تب انشاءاللہ ضرور یہ ہماری تمنا پوری ہوگی۔ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے طلب میں کمی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ولی ہے، نگراں ہے، تعلق رکھنے والا ہے۔ جتنا ایک ماں کو اپنی اولاد سے تعلق ہو سکتا ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اللہ کی منشا کیا ہے کہ میرے بندے گمراہیوں سے، اندھیریوں سے، خرافات سے، غیروں کی مشابہت سے بچ کر روشنی کی طرف آ جائیں، شاندار زندگی گزارے، چمچماتی ہوئی، صاف ستھری، بہترین۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں، ان کو نکالتے ہیں اندھیریوں سے نور کی طرف۔ دین پر چلو گے تو اندھیریوں سے بچو گے، ظلمات سے بچو گے، زلات سے بچو گے، بدعات سے بچو گے، رسومات سے بچو گے، روشنی کی طرف آؤ گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ۔ اس کے بالمقابل جو کافر ہیں، ان کے ولی، ان کے دوست شیطان ہیں، طاغوت ہیں۔ اور وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ بجائے نور کی طرف لے جانے کے، نور سے نکال کر اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تمام گناہ جتنے بھی ہیں سب ظلمات ہیں، اور تمام نیکیاں جو ہیں وہ نور ہیں۔ ہمیں نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور اندھیریوں سے اپنے کو، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ جو اندھیریوں کی طرف جائیں گے ان کی سزا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور اگر یہ کفر کے ساتھ جائیں گے تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم والے کاموں سے بچنا ہے اور جنت والے کاموں کو اختیار کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی روزانہ سونے سے پہلے 5 منٹ نکالیں۔ 5 منٹ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کیا کیا، اس کا جائزہ لے لیں۔ کتنے بجے صبح اٹھے، فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی، فجر کے بعد کچھ پڑھنے کی توفیق ملی کہ نہیں ملی، دن کیسا گزرا، بقیہ نمازیں وقت پہ پڑھی گئی نہیں پڑھی گئی، کوئی نیکی کا کام ہوا یا نہیں ہوا، کوئی برائی تو نہیں ہو گئی۔ ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ اگر اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی، شکر بجا لے، شکر کرے گا اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ بہت سالوں کی بات ہے،
ایک صاحب تھے ہمارے اعزا میں، وہ ذرا بحث کرنے کے عادی تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بحث کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ لوگ جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز، اب نماز تب نماز. یہ بتائیے کہ آپ کی نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں، جو محنت کیے چلے جا رہے ہو؟ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ ہاں بالکل قبول ہے، ہماری تو قبول ہے. وہ کہنے لگے جی آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہاری قبول ہے؟ ہم نے اور شدت سے کہا کہ بھئی ہماری تو قبول، ہمیں تو یقین ہے کہ قبول ہے. وہ اور ایک صاحب قریب میں کھڑے تھے، ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں قبول ہے، پتہ تو کچھ ہے نہیں، قبول کیسے ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بتائیے آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے اور ایک مرتبہ آپ سے مل لے اور آپ اس سے ملنا پسند نہ کریں، یا اس کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے، تو کیا آپ اگلی مرتبہ اس سے ملنا چاہیں گے؟ بتائیے. بلکہ اپنے چوکیدار سے کہہ دیں گے خبردار کہ آدمی اندر نہ آنے پائے، کہیں گے کہ نہیں؟ اور اگر وہ آدمی آپ کو پسند ہے، اس کی ادائیں پسند ہیں، اس کی باتیں پسند ہیں، تو اب کیا کہیں گے آپ چوکیدار سے؟ بھائی اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، یہ جب چاہے آ جائے، کہیں گے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ دنیا کے 2 پیسے کے لوگ وہ تو اس کا اہتمام کرے، اور اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، اگر اس کے دربار میں ہماری حاضری قبول نہ ہو تو اگلی مرتبہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی. اگلی مرتبہ کی توفیق دلیل ہے کہ پچھلی مرتبہ کی قبول ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی ہے. ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ جو مسجد میں آنے والا آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ قدم اٹھے نہیں ہیں، اٹھوائے گئے ہیں. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تب آتا ہے. آدمی یہ سمجھے، یقین رکھے، شکر بجا لائے گا، اللہ اور توفیق عطا کریں گے. دل میں کوئی گناہ ہو گیا ہو اس پر آدمی توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے. اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو تو اس سے یا تو معاف کرائے یا ادا کرے. روزانہ اگر اس کا اہتمام ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہماری زندگی کو 100% بہتر سے بہتر بنانے کا موقع عطا فرمائیں گے. ہر ایسی بات جو شریعت میں ناجائز ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آج معاشرے میں فضول خرچیاں عام ہیں. ویسے تو بہت رونا رویا جاتا ہے، بڑی پریشانی فلاں ہے، لیکن آپ تقریبات میں چلے جائیں تو وہاں تو ایسا لگتا ہے ہم سے مالداری دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں. اللہ کی خوشنودی کو بھول جاتے ہیں، دنیا والوں کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا جذبہ نہیں ہونا چاہیے.
سادگی شریعت میں پسند ہے، ہر معاملے میں سادگی ہو، بے تکلفی ہو، آسانی ہو، وہی تقریب بابرکت ہوگی جس میں کم سے کم مشقت ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو معاشرہ اس سے پورا متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی منشیات عام ہو رہی ہیں، وقتی لذت کی خاطر اپنی دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے خرابی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فواحش کا دورہ ہے، بے پردگی ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے، بے حیائی ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس سے ساری دینی حلاوت ختم ہو جاتی ہے ان ناجائز حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے اور غلطیوں سے، منکرات سے محفوظ رکھے، اس میں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔